بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ واقعہ افک یعنی جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تہمت جو لگی تھی، علماء تو سمجھائیں گے، مفتی صاحبان تو سمجھائیں گے، میرے تو دم نہیں ہے کہ میں کچھ سمجھا بھی سکوں ذرہ برابر بھی۔ جو حضرت والا سے تھوڑا بہت سنا اور ان پیاروں کے جوتیوں کے صدقے جو حضرت سے یہ باتیں جو سنی اس کے حساب سے ہی تھوڑا بہت عرض کرتا ہوں۔ اس واقعے کے اندر جو ہے وہ اتنی ساری نصیحتیں ہیں، اتنا سارا اس کے اندر مواد ہے کہ قیامت تک اس کو علماء سمجھاتے رہیں گے۔ اس میں یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر نظر رکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا حکم آنا ہے، جب تک کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں گے تو میں کچھ بولوں گا۔ تو یہی علماء جو ہے، علماء ربانین، اللہ والے علماء، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، وہ اور کچھ نہیں بول سکتے۔ اصلاح بھی جو کریں گے تو یہی نصیحتوں کے ساتھ کی اصلاح کریں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نصیحت کرنا وہ الگ بات ہے کہ بھائی گناہ نہیں چھوٹ رہے روزے رکھوا دیے، وہ چلو الگ بات ہے، ایک مثال ہے، لیکن حاصل تو اس کا وہی ہے نا، اللہ کو خوش کرنا۔ یہ بھی اس کے اندر ہے، صبر بھی اس کے اندر ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے غموں سے گزارا گیا، وہ کیا غم ہوگا، 1 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا روئیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی وقت آیتیں آ جاتی ہیں، کیوں اب عقل لڑائے، کوئی اپنی عقل لڑائے۔ اور آج بھی تہمت لگانے والے بدبخت ایمان سے ہی خارج ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، ان کی دوسری احادیث مبارکہ بھی نظر ہی نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کیا وہ آگے آ جائے گا، تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرمایا وہ تو سب خواتین کا حق بن گیا کہ اے عائشہ جب تم روٹھی رہتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اے عائشہ جب تم روٹھی رہتی ہو تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ تو اس میں اور بھی جیسے آگے آتے جائے گا، جو اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ اور یہ کتاب میرے سامنے جو پہلے کتاب میں پڑھ رہا تھا، تاریخ امت مسلمہ، اما اسماعیل صاحب دامت برکاتہ کا، ابھی میرے پاس اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعہ ہے اس کے بارے میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 764 ہے۔ یہ واقعہ دل میں اتر جائے، کوئی بھی ایک بات دل میں اتر جائے، اللہ والے بن جائیں گے۔ اس میں بڑی تسلیاں بھی ہیں، بڑی ہدایتیں بھی ہیں، جذبات میں نہیں آنا ہے وہ بھی ہے اس کے اندر۔ ہر بات میں آسمان پہ نظر رکھنا ہے، ہر غم کا مٹانے والے اللہ ہیں۔ یعنی کہ میرے پاس تو میں عرض کروں نا الفاظ نہیں ہے، جو بات یاد آتی رہے گی درمیان میں حضرت والا کی عرض کرتا رہوں گا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں مذکور ہے، اور وہی حضرت نے لکھا ہے محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس میں ہماری ماؤں بہن بہو بیٹیوں کے لیے نصیحتیں ہیں، اطاعت کی، ادب کی نصیحتیں ہیں۔ بہرحال ہر واقعے میں کیا کیا نصیحتیں اس کو بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ مولوی فرحان صاحب رات کو بتا رہے تھے، غلام زادہ بتا رہا تھا کہ جب بخاری شریف کے وقت میں ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا، یہ جب استاد پڑھا رہے تھے تو شاید کوئی درسگاہ میں ایسا ہو جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہہ رہے ہوں۔ شاید جو ایمان والا ہے اس واقعے کے بعد اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا کہ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ اسی واقعے میں تیمم کا حکم ہوا تھا، یہ ایک اور واقعے میں ہوا تھا حکم، یہ آیا تھا تیمم کا۔ وہ راز غیب کا علم اللہ کے ہاتھ میں، وہ راز اپنے ہاتھ سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ پر نظر، وہ چیز بات اس میں، اور ہم بھی اس پر اور ایک اور ایمان مضبوط ہوگا سب کا۔ ہمارا الحمدللہ ایمان ہے اللہ کے کرم سے، لیکن اور ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے سفیر ہوتا ہے نا، اپنے طرف سے کچھ نہیں بول سکتا، وہ جس ملک میں بھی جائے گا اپنے ملک کی بات کرے گا، پاکستان کی بات کرے گا، وہاں کے ملک کی بات نہیں کرے گا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی بات فرمائیں گے، یہاں تک پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ
کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں فرماتے ہیں نا وہ بھی آسمان کی عطا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. جو کہے کہ حدیث پاک ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے. کچھ باتیں تو کل بیان ہو گئی تھی. الگ الگ بیٹھنا، باتیں نہیں کرنا، بہت عجیب و غریب واقعہ ہے. اس وجہ سے برداشت نہیں ہوگا اگر کوئی بھی بیچ میں کچھ بات جائے ادھر ادھر، اس لیے پیار سے بیٹھ جائیں آ کے. جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے ہودج جو اونٹ پر ہوتا ہے جس میں چاروں طرف پردہ ہوتا ہے، یہ شروع ہو گیا تھا اس وقت، کیونکہ وہ پردے کا حکم آ چکا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئیں. کل بیان ہو چکا تھا، صرف یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب لوٹنے لگی تو ہاتھ ٹوٹ گیا. جو نگینوں کا تھا، ان نگینوں کے جمع کرنے میں دیر ہو گئی. قافلہ تیار تھا، ہودج کے پردے لگے ہوئے تھے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہماری ماں محمل میں ہیں اور محمل کو اونٹ پر رکھ کر کوچ کر دیا. اس وقت عورتیں عموماً دبلی پتلی ہوتی تھیں اور خاص کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کی وجہ سے اور بھی دبلی پتلی تھی. اس لیے سوار کرتے وقت لوگوں کو ہلکے پن کا کچھ خیال نہ آیا اور قافلہ جو ہے وہ چلا گیا. ہار جب ملا، ہار لے کر لشکر گاہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا، سب روانہ ہو چکے تھے. یہ خیال کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ مقام پر پہنچ کر مجھ کو نہ پائیں گے تو اسی جگہ میری تلاش کے لیے آدمی روانہ ہو جائیں گے. اسی جگہ چادر لپیٹ کر لیٹ گئیں، اسی میں نیند آ گئی. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلے کی گری پڑی چیز کو اٹھانے کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ آ گئے. دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا. اسی وقت انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی آواز سے آنکھ کھل گئی اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خدا کی قسم، ایک عام آدمی کی بھی قسم پر اعتماد کرنا چاہیے. خدا کی قسم صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی، نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے میں نے کوئی جملہ سنا ہو. غالباً حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند اس لیے انا للہ کہا تاکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو جائیں اور خطاب اور کلام کی نبوت نہ آئے، نوبت نہ آئے. چنانچہ نہیں آئی. حضرت ہر بات میں دھیان لگانا ہے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ لا کر ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے قریب بٹھلا دیا. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے. اور بھی سنیے گا، خود پیچھے ہٹ گئے. حضرت ام المؤمنین سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ مہار پکڑ کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں جا پہنچے. عین دوپہر کا وقت تھا. عبداللہ بن ابی اور گروہ منافقین نے دیکھتے ہی وائی تباہی بکنا شروع کر دیا. جس کو ہلاک اور برباد ہونا تھا وہ ہلاک اور برباد ہوا. مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار ہو گئیں. 1 مہینہ بیماری میں گزرا. افطرا پرواز اور طوفان اٹھانے والے اسی چرچے میں تھے. افطرا پرداز اور طوفان اٹھانے والے اسی چرچے میں تھے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مطلق علم نہ تھا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ میں نے رات کو اسی کتاب سے تھوڑا پڑھا تھا، تلطف اور مہربانی میں کمی آ جانے کی وجہ سے جو سابقہ بیماری میں مبذول رہی، دل کو خلجان اور تردد تھا کہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، مجھ سے دریافت نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے التفاتی سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا. ایک بار شب کو میں ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ کی قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلے. حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں اور یہ خالہ زاد بہن تھی، اور مستح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے. عرب کا قدیم دستور یہی تھا کہ بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے. راستے میں مستح نے اپنے بیٹے مستح کو برا کہا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو کیوں برا کہتی ہیں جو بدر میں حاضر ہوا؟ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بھولی بھالی تم کو قصے کی خبر نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا قصہ ہے؟ ام مستح نے سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی مرض میں اور شدت آ گئی، اور روایت میں ہے کہ سنتے ہی لرزہ سے بخار چڑھ گیا۔ ایک جگہ اور ہے کہ اتنا لرزہ ہوا کہ سارے اوپر جو بلینکٹ جو اس زمانے میں ہوتے تھے رضائی وغیرہ وہ سب ڈال دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ، اب اس میں جو جملہ ہے جو کل میں نے کہا تھا اس کے بارے میں نصیحت آگے ہے، اس لیے جلد بازی کی فکر نہیں کرنا ہے۔ اس قدر فرماتی ہیں کہ صدمہ ہوا کہ بلا اختیار یہ دل میں آیا کہ اپنے کو کسی کنویں میں جا کر گرا دوں۔ خیر آگے آئے گا وہ۔ بغیر قضاء حاجت کے راستے ہی سے واپس ہو گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ کے یہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ماں باپ کے ذریعے سے اس واقعے کی تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے یہاں آ گئی۔ اور اپنی ماں سے کہا اے ماں تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ اے بیٹی تو رنج نہ کر دینا، قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوبصیرت اور نیک ہوتی ہے اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر کے در پہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے؟ ہشام کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا کیا میرے ماں باپ کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا ہاں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا اے ماں اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور چیخیں نکل گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بالا خانے پر قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، میری چیخ سن کر نیچے آئے اور میری ماں سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو قصے کی خبر ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ یہ آگے اور مجھ کو اس شدت کا لرزہ آیا کہ میری والدہ ام رومان نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے، تمام شب روتے گزری، ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اسی طرح صبح ہو گئی، جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی۔ کاش کہ ان باتوں میں ہمارا دل اتنا لگے کہ ہم یہ ویڈیو گیم اور لعنتیں اور اپنے منہ پر 50 جوتے مار کر ہم لوگ آپس میں اپنے آپ کو کہیں، اپنے آپ سے کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ ننگی فلموں کے لیے، بے حیائی اوریانی فحاشی کے لیے، کمینے پن کے لیے؟ کاش اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے، میں بھی اللہ والا بن جاؤں کہ ہماری حرکتیں کیسی ہیں اور ہمارے لیے قربانیاں کیسی ہوئی ہیں۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان اور منصب نبوت اور رسالت کے مناسب ہیں، ان کی عصمت اور عفت کا پوچھنا ہی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کی طہارت اور نزاہت تو ازہر من الشمس ہے، اس میں رائے اور مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک دیکھیں آپ، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو عرض یہ ہے کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں ہم نے کبھی سوائے خیر اور خوبی اور نیکی اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اس میں پھر حضرت والا کی بھی نصیحت ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کہ کوئی رئیس جب جاتا ہے کسی جگہ، اب رئیس کا بیٹا جاپان جا رہا ہے تو باپ سے کہتا ہے آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، مجھے 2 دوست بھی چاہیے، تو باپ نیک کو بھیجے گا یا دوسرے کو بھیجے گا؟ وفادار کو بھیجے گا، بے وفا کو بھیجے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عطا فرمائے، تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کیا ہوں گی پھر بھائی؟
ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، قرآن پاک نے اعلان کیا ہے اس کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم اور حزن و ملال کے خیال سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات اور نزاعت میں ذرہ برابر بھی کوئی دل میں کوئی خیال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر کی لونڈی سے بھی دریافت فرمانا چاہے تو وہ بھی وہ حقیق بتائے گی جو رات دن آپ کے گھر میں رہتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار میں ہے کہ لیکن پہلے گھر کی باندی سے اگر پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشورے کے بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ ملال تھا، سو اگر بالفرض یہ ایسا بھی ہے بھی تو یہ باتیں ہر ایک کے سمجھنے کی نہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بریرہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، چھپانا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بدریہ وہی بتلا دے گا۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں چھپاؤں گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کہا ہاں چھپاؤں گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بریرہ، اگر تو نے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی ہو جس سے تجھ کو شبہ اور تردد ہوا ہو تو بتلانا۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا قسم ہے ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات معیوب اور قابل گرفت کبھی نہیں دیکھی الا یہ اللہ اکبر کہ یہ وہ ایک کم سن لڑکی ہے، آٹا گندا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے، یعنی وہ تو اس قدر غافل اور بے خبر ہے کہ اسے آٹے اور دال کی بھی خبر نہیں، وہ دنیا کی ان چالاکیوں کو کیا جان سکتی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، بعد ازاں عبداللہ بن ابئی کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا اے گروہ مسلمین، کون ہے کہ جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارے میں ایذا پہنچائی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنے اہل سے سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا۔ الہذا جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ کچھ واقعات بتا چکا ہوں میں پہلے کل۔ رسول اللہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں عرض کر رہے تھے کہ آپ حکم دیں ہم گردن کاٹ لیں وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور لوگوں کو خاموش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ یہ دن بھی تمام کا تمام روتے ہوئے گزرا، ایک منٹ کے لیے آنسو نہیں تھمتا تھا، رات بھی اسی طرح گزری۔ اب یہاں کوئی اپنی حکمتیں اور عقلیں لڑائیں، یہاں کوئی رات بھی اسی طرح گزری۔ میری اس حالت سے میرے ماں باپ کو یہ گمان تھا کہ اب میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میں رو رہی تھی، اتنے میں انصار کی ایک عورت آ گئی، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں تھے کہ دفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے۔ وحی کے انتظام میں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اول خدا کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد یہ فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ کو تیری جانب سے ایک ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بری ہے تو عنقریب اللہ تجھ کو ضرور بری کرے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلام کو ختم فرمایا اسی وقت میرے آنسو منقطع ہو گئے، آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھوں میں باقی نہ رہا۔ یہیں پر تو دیکھ لینا کہ پورے خاندان میں سب کتنے پریشان، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین الگ رو رہے ہیں، الگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اپنے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیں۔ باپ نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے یہی اپنے ماں سے کہا، ماں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے خود جواب دیا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ بات تمہارے دلوں میں اس درجے راسخ ہو گئی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہ کرو گے، کیونکہ وہی کا انتظار تھا۔ اور اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین کرو گے۔ اور رو کر میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس چیز سے توبہ نہیں کروں گی جو یہ لوگ میری طرف منسوخ کرتے ہیں، جب ایک کام کیا ہی نہیں ہے۔ بس میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، تو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان میں اللہ ہی مدد کرے۔ اور یہ کہہ کر بستر پر جا کر میں لیٹ گئی۔ اس وقت قلب کو یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھ کو بری فرمائیں گے، لیکن یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ گمان نہ تھا کہ آسمان سے میرے لیے وحی آئے گی، قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوں گی جو مسجدوں اور نمازوں میں قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ ہاں یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ خواب میری برات بتلا دی جائے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ کو اس تہمت سے بری کرے گا۔ دوبارہ جملے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے یہ گمان نہ تھا کہ قرآن کی آیتیں، خواب کا تو تھا دل میں، لیکن کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب سچ ہوتے ہیں۔ 46واں حصہ سچے خواب نبوت کے حصے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یہ گمان نہ تھا کہ قرآن پاک کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوں گی جو مسجدوں اور نمازوں میں پڑھی جائیں گی قیامت تک کے لیے۔ اب وہ آیتیں آ رہی ہیں سامنے، اب آگے آئیں گی۔ راضی و اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ مولانا سہیل صاحب نے پھر مجھے شام کو بھجوایا حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میں نے پڑھا نہیں ابھی، ظاہری بات ہے۔ راضی ہو اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی ماں سے اور اس کے باپ سے اور ہر اس شخص سے جو ان کی برات اور نزاعت پر ایمان لایا، اور لعنت و اللہ کی اس شخص پر جو ان کی عصمت اور طہارت میں کسی قسم کا شک اور تردد کرے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہ تھے کہ دفتن وہی الہی کے آثار نمودار ہوئے، باوجود شدید سردی کے پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، بہت ہی غور سے دل میں اتر جائے بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ لیکن میرے ماں باپ کو خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبادا وہی اس کے موافق نہ نازل ہو جائے، جیسا کہ نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حال تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے
اور کبھی میری طرف. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے تو یہ اندیشہ ہوتا کہ نہ معلوم آسمان سے کیا حکم نازل ہوتا ہے جو پھر قیامت تک نہیں ٹل سکے گا. وہی کی بات ہے، قیامت تک نہیں ٹل سکے گا. اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر ان کے گونا امید ہوتی. سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا گھر اسی خوف و رجا اور امید و بیم میں تھا کہ وہی آسمان کا نزول ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسرت اور بشاشت کے آثار نمودار ہوئے، مسکراتے ہوئے اور دست مبارک سے جبین منور کو پہنچتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو متوجہ ہوئے. پہلا کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، بشارت ہو تجھ کو اے عائشہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرما دی. میری والدہ نے کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر. میں نے کہا کہ خدا کی قسم سوائے خدا تعالیٰ کی جس نے میری برات نازل کی کسی کا شکر نہ کروں گی. اب آگے نصیحت آئے گی، جلد بازی اس لیے کہہ رہا تھا نہیں کرنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی صدمہ جانکا کی وجہ سے یہ کیفیت تھی جو فرمایا تھا نا کہ میرا ایسا گھبراہٹ ہو رہی تھی کنویں میں جان دے دوں، اس کے بارے میں یہاں آگے لکھا ہوا ہے. اس صدمے کی وجہ سے یہ کیفیت تھی جو حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ علیہ السلام کی تھی. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیم منسیا، کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی جب حضرت مریم علیہ السلام پر جو الزام لگے تھے، اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی. اس نابودی کے عالم میں جب قرآن پاک کی 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمال برات اور طہارت کے بیان میں نازل ہوئی تو اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی شکر اور بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ سب سے نظر ہٹ گئی. جیسے غم میں ہوتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی پر نظر ہی نہیں رہتی. اس میں قلب سلیم کی 5ویں تفسیر میں الذی یکون قلبہ خالی اما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا. اور یہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، تقریباً سب کو ہی پتا ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں. ایک آدمی سفر میں اونٹ لے کر چلا گیا اور سو گیا، آنکھ کھلی تو اونٹ نہیں پایا. اب ریگستان تو اتنی بھاگ دوڑ وغیرہ سمجھ گیا اب تو موت آنی ہے، تو لیٹ گیا. جا کر اٹھا تو اونٹ دوبارہ وہاں پہ پایا. تو اتنا خوش ہوا کہ بولنا تھا کہ اللہ میں آپ کا بندہ، آپ میرے رب، اور بھول میں جوش میں آ کر کہہ دیا کہ آپ میرے بندے میں آپ کا رب. تو یہ اس پہ پکڑ تھوڑی ہے وہ. اور دوسری ایک بات یہاں پر حضرت نے ایک اور بات فرمائی کہ حدیث پاک کا ہی مفہوم فرمایا کہ جس طرح بندے کو اونٹ ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے سے خوشی ہوتی ہے کہ میرے طرف لوٹ آیا. اور یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ اس کی فکر رکھنی چاہیے کہ وقت ضائع نہ ہو، اللہ سے معافیاں مانگیں. اور انشاءاللہ آخر میں تھوڑا سا عرض کر دوں گا، ورنہ یہ انعام یزدانی اور وہی آسمانی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت کے وسیلے و طفیل سے تھی، اور واسطے اور وسیلے کا شکر بھی واجب ہے. جو حدیث پاک ہے جو انسان کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں بنے گا. مفہوم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت شکر میں شکر نبوی سے انکار تھا، ناز محبوبی کا مقام تھا. آگے سنیے گا. اور وہ کہ جب اے عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو، اور ناز کی حقیقت یہ ہے کہ دل، غور سے سننا مہربانی کر کے جملہ، یہ ناز کی حقیقت یہ ہے کہ دل جس چیز سے لبریز ہو زبان سے اس کے خلاف اظہار ہو جائے. اور اس سے بڑی مزیدار چیز آگے سنیے ذرا. ماشاءاللہ ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں تو دور دراز علاقے وغیرہ میں ماشاءاللہ کہنا چاہیے اس پر، کہ پھر دوبارہ سن لیں کہ ہر ایک کو حضرت فرما دیتے ناز کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے لیے بڑا معاملہ چاہیے، ناز کی بات نہیں ہو سکتی، نیاز سے کام چلتا ہے. آگے سنیے آپ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حالت شکر میں شکر نبوی سے انکار ناز محبوبی کے مقام سے تھا. اور ناز کی حقیقت یہ ہے کہ دل جس چیز سے لبریز ہو، جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دل لبریز آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے، لیکن عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے
لبریز تو تھا، لیکن کیا موقع تھا اس وقت کا؟ اب سنیے آگے اس کی پھر جو آیتیں اب قرآن پاک کی آئیں گی اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ یہی بتا سکتے ہیں بھائی تفسیر کیا ہوگی اس کی؟ صرف ہم تو پڑھ لیں گے نا، یہ تفسیر کیا ہوگی اس کی؟ اب سنیے ذرا یہ جملہ اور دل میں اتارنے والا۔ ناز کی حقیقت یہی ہے کہ دل جس چیز سے لبریز ہو، زبان سے اس کے خلاف اظہار ہو، ظاہر میں ترش روئی اور لاپرواہی ہو، اور دل عشق اور محبت سے لبریز ہو۔ اب سنیے آپ، ظاہر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک ناز تھا، لیکن صد ہزار نیاز اس میں چھپے ہوئے تھے، 100,000 عاجزی انکساری رونا چھپا ہوا تھا۔ یہ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ میرا ارادہ تھا وہ آیتیں پڑھنے کے لیے، لیکن میں نے اپنے استاد کو سنا نہیں سکا ہوں، اس لیے میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ تحقیق جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا، یعنی اے آل ابو بکر، اس کو تم اس لیے برا نہ سمجھو، بلکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہے، قیامت تک کے لیے تمہاری عفت اور عصمت پر اللہ کی مہر ہو گئی۔ وہ تم میں کی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ وہ فی الحقیقت تمہارے لیے خیر ہے۔ ہر شخص کے لیے گناہ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جو اس طوفان کے بڑے حصے کا متولی بنا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اپنے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صحیح بہتان ہے، اور کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ؟ جی اس کی تفصیل مفتی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، کون سے 4 گواہ؟ بچیاں بھی سنتے ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، خواتین بھی سنتے ہیں۔ حضرت نے ایک مثال سے سمجھایا تھا، اور نہیں مثال بھی میں نہیں اس وقت عرض کر سکتا تھا۔ جبکہ یہ لوگ گواہ نہ لائے تو اس پر 4 گواہ، اور کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ؟ بس جب یہ لوگ گواہ نہ لائے تو بس یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم کو اس چیز میں کہ جس میں تم گفتگو کر رہے ہو سخت عذاب پہنچتا، جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کرتے ہو۔ اس کے نقل کرتے ہو پر حاشیے میں لکھا ہے کسی شخص کی بیوی کے متعلق زبان سے ایسی بات نکالنا جس کی تحقیق نہ ہو بڑا سخت گناہ ہے۔ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور تمام مسلمانوں کی روحانی والدہ کے متعلق ایسی بات زبان سے نکالنا بڑا ہی سخت گناہ ہے۔ بھلا حق سبحانہ و تعالیٰ کے بے چون وغیرہ غیرت کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ اس کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کہا جائے، کوئی اتنی ہمت کر لیں؟ پھر اب آگے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ۔ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہو جس کی تم کو تحقیق نہیں، اور تم اس کو آسان سمجھتے ہو، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اور تم نے اس خبر کو سنتے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے ایسی بات کا زبان پر لانا ہی زیبا نہیں؟ تم کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ یہ تو بہتان عظیم ہے، سبحان اللہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرو گے اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ تحقیق جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو نہ معلوم کیا مصیبت آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت برات کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لختے جگر قسمت اور عفت اور طہارت و نزاہت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت کو سن لیا تو اٹھے، اور عفت ماں باپ عصمت جناب بیٹی کے مبارک پیشانی کا بوسہ دیا۔ بیٹی نے کہا کہ اے باپ، پہلے سے تم نے مجھ کو کیوں معذور اور بے قصور نہیں سمجھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے رگ رگ میں صدق اور راستی سرایت کر چکی تھی، صدق اور سچائی کے جبل عظیم اور کوہ گراں تھے، بڑے سے بڑا حادثہ اور سخت سے سخت صدمہ بال برابر بھی ان کو صدیقیت کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس وقت بیٹی کو یہ جواب دیا جو دلوں کی تختیوں پر کندہ کر لینے کے قابل ہے۔ جو جواب دیا، فرمایا کہ کون سا آسمان مجھ پر سایہ ڈالے اور کون سی زمین مجھ کو اٹھائے اور تھامے
جبکہ میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو. یعنی لکھا ہے کہ وحی کا انتظار. بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے مسجد تشریف لائے، مجمع عام میں خطاب دیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل شدہ آیت کی سب کے سامنے تلاوت فرمائی. فتنے کے ابانی عبداللہ بن ابی منافقین میں سے تھا. الحمدللہ مسلمان میں کوئی اس میں شریک نہ تھا، صرف 2-3 مسلمان اپنی سادہ لوہی اور بھولے پن کی وجہ سے منافقین کے دھوکے میں کچھ دیر کے لیے آ گئے تھے. حضرت مصطح بن اثاثہ، حضرت حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش. اس پر حد قذف جو ہے قذف نا، ان پر حد قذف جاری کی گئی. 80 درے مارے گئے اور اپنے غلطی سے تائب ہوئے. عبداللہ بن ابی کے متعلق مشہور قول یہ ہے کہ ان کو سزا نہیں دی گئی اس لیے کہ وہ منافق تھا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی حد جاری کی گئی. واللہ اعلم بالصواب. مصطح، اب اور آگے بڑھیں. مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بھائی تھے، اور تنگ دستی کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو خرچ دیتے تھے. مصطح رضی اللہ عنہ نے اس قصے میں شرکت کی، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب مصطح کو کبھی خرچ نہیں دوں گا، کبھی خرچ نہیں دوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ایک ٹکڑا عرض کرتا ہوں جو حضرت کی آوازوں میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اور آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ تم میں سے فضیلت والے اور وسعت والے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اہل قرابت اور مساکین اور مہاجرین کی اعانت نہ کریں گے. ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے؟ حضرت نے اس کے مفہوم کو اس طرح فرمایا، تعلق معلّہ میں بھی فرمایا، علاج الغضب میں بھی فرمایا، اور غالباً تجلیات جذب میں بھی. یہ تیسرے کسی واقعے میں مجھے یاد نہیں نام کہ مفہوم کہ ابو بکر کیا اس کو تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تم اسے معاف کر دو اللہ تجھے معاف کر دیں، جس کو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قسم نہ کھائیں. کیونکہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے، اس میں ان کے لیے بڑے فضیلت کے آگے آئے گا. یہ قسم نہ کھائیں کہ اہل قرابت اور مساکین اور مہاجرین کی اعانت نہ کریں گے. ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. معاف کریں نا، تم اسے پسند نہیں کرتے تم اسے معاف کرو. اور ان کو چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرے؟ اور اللہ بڑے بخشنے والا اور مہربان ہے. جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سنائی تو کہنے لگے بلا کیوں نہیں، واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی. خدا کی قسم البتہ تحقیق میں اس کو بہت ہی زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے. اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدستور خرچ دینا شروع کر دیا اور قسم کھائی کہ واللہ مصطح کا خرچ کبھی بند نہ کروں گا. اور جس قسم توڑی تھی اس کا کفارہ ادا کیا اور جتنا پہلے دیتے تھے اس سے دگنا شروع کر دیا. اس پر میرے پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کہتے ہیں میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور بھی واقعہ ہے لیکن اس کے بعد اس آیت کریمہ کے نازل کرنے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ مقصود تھی کہ مقام صدیقیت اور دائرہ کمال سے قدم باہر نہ نکلے. صدیق ہے نا جو اپنی ہر سانس اللہ پر فدا کرے اور جو اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کار نبوت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت کو آگے بڑھانے والا، تو یہ اس طرح خطا پر ہوا. دائرہ کمال سے قدم باہر نہ نکلے. غلطی اور کی وجہ سے اگرچہ مصطح کا وظیفہ بند کر لینا جائز ہے، مگر مقام صدیقیت کا مقتضا یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے. اب اس پر حضرت والا کے ملفوظات بہت ہیں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کے لیے. قرآن پاک کی جو آیت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس اشارے کو سمجھ گئے اور گزشتہ کے اعتبار سے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ دگنا کر دیا. مصطح سے اگرچہ غلطی اور لغزش ہوئی کہ سنی سنائی باتوں میں اعتماد کر بیٹھے، مگر چونکہ بدر کے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین سے تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو چکا، اور حدیث پاک میں بھی ہے بخاری شریف میں، اے اہل بدر جو چاہے کرو، تحقیق میں نے تمہاری مغفرت کی ہے.
سبحان اللہ. اس لیے حق تعالیٰ نے بدریت کی وجہ سے مصطح رضی اللہ تعالیٰ کی شفاعت فرمائی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اہل فضل میں سے ہو اور مصطح اہل بدر میں سے ہے، لہذا تم اس کے وظیفے میں کمی نہ کرنا، جو مفہوم سمجھا رہے ہیں. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کی صریح دلیل ہے. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ یہ آیت تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تھی. اس کے بعد پھر چند آیتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے برات کے متعلق ہیں. تحقیق جو لوگ ایسی پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ جن کو اس قسم کی باتوں کا خبر بھی نہیں اور ایمان والیاں ہیں، ایسی تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جس دن سورہ نور کی آیت ہے یہ سب، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا جو ان کو ملنی چاہیے، اور جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور عدل اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے. اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے سزاوار ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاک اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ گروہ اس چیز سے بالکل بری اور پاک ہے جو لوگ کہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ان حضرات کی من جانب اللہ مغفرت اور عمدہ روزی فرمائے. فوائد میں لکھا ہے کہ ان آیات سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت منقبت ظاہر اور باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا، طیبہ فرمایا اور مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی مغفرت قطعی اور یقینی ہونا معلوم ہوا. اس میں پھر آگے مسائل بھی لکھے ہیں کہ جو کس طرح زبان کھولتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، وہ سب لکھا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ میری برات کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھلایا جائے گا، مگر یہ وہم و گمان نہ تھا کہ میری برات کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوں گی جن کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی. یہ وہم و گمان تک نہ تھا کہ قیامت تک میری برات اور نزاہت کا مسجدوں اور محرابوں اور ممبروں اور خلوت خانوں میں اعلان ہوتا رہے گا. 10 آیتیں برات کے بارے میں نازل ہوئیں. جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی طرح عائشہ صدیقہ کی طہارت و نزاہت بے مثال ہے اور حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس طہارت اور نزاہت کا اعلان بھی حد کمال کو پہنچا ہوا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. یہی وجہ تھی کہ جب مصطح کی والدہ نے مصطح رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام مصطح کو منع کیا کہ مصطح رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہو، کیونکہ مصطح رضی اللہ عنہ مہاجرین اولین میں سے ہے اور اہل بدر میں سے ہے. اور ان آیت میں جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت صاف روشن ہے. خدا جس کو صاحب فضل فرمائے اور اس کے فضل و کمال میں کہاں شبے کی مجال ہے. واقعہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال اور غایت تقویٰ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ ایک ماہ سے زائد تک رہا، مگر بیٹی کی حمایت نے ایک حرف زبان سے نہیں نکلا. شدت رنج و غم میں صرف ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ نکلا. خدا کی قسم یہ بات تو ہمارے حق میں زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کہی گئی. پورا خاندان حضرت فرماتے تھے ایسا تھا. پھر جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی تو اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا؟ فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ 369 پر. سبحان اللہ. اللہ جو یہ بدگمانی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے حق میں، بدگمانی حقیقت میں اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. تقریباً 20 آیتیں نازل ہوئیں. قرآن مجید کی ان آیت کے نازل ہونے کے بعد جو شخص ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زوجہ مطہرہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بھی تہمت لگائے وہ باجماع امت کافر اور مرتد ہے. اللہ کے آیتوں کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس رب نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا